الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے جو آپ کے سوالوں اور ہمارے جواب پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں آپ کے رسائل اور اسی طرح سوالوں کا انتظار رہتا ہے۔ ہمارا ای میل ہے احکام دین AHKAMEDEEN۔ تو آپ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے سوالوں سے مطلع کرتے رہیے۔ آئیے آج کے ہم پروگرام میں داخل ہوتے ہیں، جس میں ہم پہلا سوال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وہ انسان جو جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو کیا اسے جمعہ کے چھوڑ دینے کا گناہ ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ ہے کہ کیا اس کی نماز جو اس نے ظہر کے طور پر گھر میں پڑھی ہے وہ قابل قبول عند اللہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں ایسی صورت میں جو آدمی گھر میں پڑھ لیتا ہے کیا اس کے اوپر گناہ بھی ہے؟ تو ہم جواب میں کہنا چاہیں گے کہ بھائی ایسے بھی افراد آپ نے دیکھے ہوں گے بلا شبہ جو جمعہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو جیسا جی میں آیا، کبھی جاگے سوئے، ٹائم ملا جیسا پڑھ لیا۔ ظاہر بات ہے جمعہ کی نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں آدمی حاضر ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے سنتا ہے اور پھر امام کی امامت کے ساتھ وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے۔ اب ان کی غفلت اگر اس لیے کہ ہمیں دیر ہوتی ہے، ہم کام میں رہتے ہیں، نہیں جائیں گے، نہیں پہنچتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے، یہی چیز قابل مواخذہ ہے۔ اور اس کا اس طرح سے جمعہ کی نماز چھوڑ دینا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید بھی کی ہے، لوگوں کو اس سلسلے میں ڈرایا دھمکایا بھی ہے۔ اپنے ہی زمانے میں آپ نے جس طرح سے حدیث کے الفاظ ادا کیے ہیں ان کو سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں کتنا سخت تھے۔ ویسے بھی انسان کو فرض نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور سے نمازوں کو اگر مسجد کی اذان آپ سنتے ہیں تو جا کے جماعت سے پڑھنا چاہیے، اور یہی فریضہ ہے۔ لیکن یہاں جمعہ جس میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں غفلت کی یہ حد ہو کہ آدمی جمعہ نہ پڑھے اور کہے کہ ہم ظہر پڑھ لیں گے تو ہمارا نماز پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ آئیے ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں، جس میں آپ نے ان کو کتنی سخت تنبیہ کی۔ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کچھ لوگ ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے جمعہ کی نمازوں کو چھوڑنے سے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اگر وہ نہیں باز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ختم لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے شمار کی جائیں گے، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر سے غافل رہنا، نمازوں سے غافل رہنا، یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے، یہ تو ان کی صفت ہے جو یا تو منافق ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمعہ کی نماز سے پڑھنا ضروری ہے، جیسے فرائض کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ گھر میں صرف ظہر کی نماز پڑھ لینا جمعہ کے دن، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کا فریضہ ظہر کے وقت کا وہ جمعہ کی نماز ہے، ظہر پڑھنا نہیں ہے۔ تو آدمی آپ اس فریضے کو بدل کر کے جو ظہر بنا دیں، یہ تو خود آپ کی غلطی ہے۔ دوسرے یہ کہ جماعت چھوڑ کے گھر میں بیٹھیں، یہ دوسری غلطی ہے۔ تیسرے سوچیں کہ ہماری نماز ادا ہو جاتی، یہ بھی غلطی ہے۔ تو کئی غلطیوں کا مجموعہ انسان بن جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک حدیث اس سلسلے میں اور بھی سناتے ہیں کہ اگر کسی کی اس سلسلے میں عادت بن گئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث جس کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ امام احمد کی مسند میں ہے، ابو داؤد میں ہے اور سنن نسائی میں ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاؤنا طبع اللہ علی قلبہ، جس کسی انسان نے 3 جمعہ سستی کی بنیاد پر چھوڑ دیا، یعنی کوئی شرعی سبب چھوڑنے کا نہیں ہے، سستی ہوئی، نہیں گیا پڑھنے، سو گیا، حیا نہیں، کچھ بھی کیا،
اللہ علی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا مار دیتے ہیں کہ اب یہ غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا جمعہ کی نماز کا ترک کر دینا یہ گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح سے نماز کے ساتھ اس کی یہ غفلت اس کو دین سے بیزاری کی طرف لے جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر دین کی باتیں، دین کی چیزیں اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں، اور یہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لاسٹ میں آدمی ایسے کام کرے گا، ایسی غلطیاں کرتے جائے گا تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ حاجیوں کے لوٹنے کے بعد لوگ ان کے استقبال میں پورا ایک جلسہ کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے گھروں کو، راستوں کو سجاتے ہیں تاکہ ان کا استقبال کیا جا سکے، اور اسی طرح سے اس سے دعائیں لیتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے باقاعدہ انتظام کرنا اور حاجیوں کے لیے استقبال کی محفل سجانا اور اسی طرح سے ان کا راستے استقبال کرنا اور بھی بہت سی باتیں جس کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن کیا پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے استقبالی پروگرام بنانا اور ان کے لیے اہتمام کرنا، راستوں کو سجانا، گھر کو سجانا، کیا یہ درست ہے حج سے واپسی کے بعد؟ دیکھیے، ہم بتانا چاہیں گے کہ اس جواب میں کہ یہ کسی کی آمد پر اہتمام کرنا یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ کوئی آپ کے مہمان آتا ہے، آپ اس کے لیے گھر سجائیں، اس کو بیٹھائیں، اس کی خاطرداری کریں، یا آپ کے گھر کا ہی کوئی بڑا فرد ہو جو غائب ہو یا کہیں دور سفر پہ گیا اور واپس آتا ہو، تو بلا شبہ گھر والوں کو تو ایک اہتمام ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اہتمام حد اعتدال سے نکل کر اسراف کی طرف آ جائے، فضول خرچی پر پہنچ جائے، پھر وہاں روکنا چاہیے، یا اس استقبال میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہو جائیں جو کہ اسلامی طور طریق سے خارج ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر استقبال کے لیے ان کو ڈھول بجانا، اور اسی طرح سے کچھ موسیقی کا انتظام کر دینا، جے ڈی کا وغیرہ کا انتظام کر کے خوب زور زور کی آوازیں کرنا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آگے جاتے ہوئے ناچتے ہوئے جانا۔ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو آدمی حد اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے مہمان کا استقبال نہ کیجیے، حج سے آنے والے کا استقبال نہ کیجیے، کچھ دنوں تک سفر پہ جانے کے بعد آنے والے کا استقبال نہ کیجیے۔ استقبال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے خصوصی کچھ اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اکٹھا ہو کر کے اس کو شروع ہی سے اس کے راستے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں، جس اسٹیشن پہ اترتا ہو یا جس ایئرپورٹ پہ اترتا ہو، یا کہ جس راستے سے اپنے گھر تک آتا ہو، یہاں تک کو کوئی چیز کوئی غیر مناسب نہیں، اس لیے کہ عبادات میں سے استقبال کرنا یہ عبادات میں سے نہیں، عادات میں سے ہے۔ لوگوں کی عادت ہے اس طرح سے جہاں پر استقبال کے نظام ہوتے ہیں وہاں کرتے ہیں، جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کا جز اگر یہ ہوتا ہے کہ حاجیوں کا استقبال کرو تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، نہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑتی۔ تو ایسی صورت میں یہ کام جب وہ حد اعتدال سے نکل جاتا ہے تو وہاں حکم دوسرا لگتا ہے، اور اسی لیے کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ لوگوں کے ہاں اس میں بہت اسراف ہے اور بڑی بزرگ خرچی ہے اور حد اعتدال سے نکل جانا، لہذا اس کو منع کر دینا چاہیے، اور وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کسی آنے والے کا اتنا بڑا اہتمام کر کے استقبال نہیں کیا جاتا تھا جیسے کہ آج کیا جاتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس میں تو آدمی حج کر کے آیا ہے کہ عبادت کر کے آیا، پھر یہاں استقبال کرنا، کرانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے حاجی کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے جاتے ہوئے کچھ لوگ لاتے ہیں اور ان کو مالا پہناتے ہیں، روپیوں کا ہار لاتے ہیں، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار لاتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کچھ کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ لا کے چادریں اڑھاتے ہیں اس کو۔ المہم جو چیز حد اعتدال سے نکل جائے تو وہیں پر یہ حکم لگتا ہے۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ بھائی اس میں مال کا بیجا خرچہ ہے، اس طرح کے استقبال کرتے ہوئے لوگ شجرکاری کرتے ہیں، بڑے بڑے درخت اور خوبصورت درخت لگا کے سجاتے ہیں، پھولوں کا پوری لائن لگا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو اسراف میں آتی ہیں۔
اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے جیسا استقبال کیا جاتا ہے یہ غلط ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بھائی کوئی چیز حد اعتدال سے اپنے درمیانی مناسب راستے سے نکل جاتی ہے تو وہ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے۔ پٹری سے ٹرین اتر جاتی ہے، تو جب پٹری سے ٹرین اتر جائے تو ہلاکت ہی ہے، اور اگر ٹرین پٹری پہ چلتی ہو تو ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایسا استقبال کیجیے جس میں فضول خرچی نہ ہو، ایسا استقبال کیجیے جس میں ریاکاری مطلوب نہ ہو، ایسا استقبال کیجیے جس میں انسان کی عبادت بیکار نہ ہونے والی ہو۔ ایسے استقبال میں جیسے آپ کا کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنے گھر والوں ہی کو اکٹھا کرتے ہیں، یا ان میں سے بڑے لوگ جا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، لاتے ہیں، اچھی جگہ کا انتظام کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ گھر کا بھی کوئی آدمی حج کر کے آئے تو ایسا یہاں تک کرنے میں تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کر دینے میں اشکال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ یہ یہاں تک بھی مان لیں کہ چلو یہ چیز درست ہے، اور تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بدعت ہے، لیکن کسی کے لیے اگر معمولی سا انتظام کیا کچھ یعنی حد اعتدال تک، یعنی پھول لگا دیے، پودے لگا دیے، کچھ گملے رکھ دیے، اور اس طرح سے کچھ تھوڑے موڑے پھول بھی لگا دیے، جبکہ ان پھولوں کے لگانے میں بھی ایک مشابہت دوسروں سے پائی جاتی جس سے بچنا چاہیے۔ یعنی اور قوموں کے ہم مشابہت دیکھ کہ ان کو ہر چیز میں پھول ہی استعمال کرنا رہتا ہے۔ تو یہ سب کرنے کی وجہ سے جب چیز حد اعتدال سے نکل جائے گی تو کوئی بھی روکے گا، اور جب اس سے نہیں روکے گا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ استقبال کا معنی جہاں تک پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بھی استقبال کیا گیا۔ جب آپ فتح مکہ کو مکہ میں پہنچے تو وہاں کے کچھ بچوں نے آپ کا استقبال کیا، اور سامنے یعنی راستے ہی سے آپ کے سامنے آئے اور خوش رہے، اور اسی طرح سے پھر ان میں سے آپ نے کسی ایک کو وہ کچھ لوگوں کو آگے پیچھے اپنے بیٹھا لیا، بچوں کو یعنی اپنی سواری پر۔ ایسے ہی ابن الزبیر کہتے ہیں اپنے جعفر کے سے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جعفر کے لڑکے سے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم لوگ ملے، ہم کو ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا اور آپ تھے اور ابن عباس تھے، تو کہا ہاں، تو کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر بیٹھا لیا، اور اسی طرح سے ابن عباس کو بیٹھا لیا اور ابن جعفر کو چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری ایک روایتوں میں بھی آیا کہ ایسے ایک بار میں ملے، باہر سفر میں استقبال میں باہر آئے، حسن تھے یا حسین تھے اور عبداللہ بن جعفر تھے، تو ان کو دونوں کو بیٹھا لیا آپ نے۔ تو اس طرح سے کسی کے آنے پر خوشی کرنا، خوشی کا ایک مقام ہو تو کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے کھانا بھی پکا کر اہتمام کیا جاتا ہے، جو لوگ ساتھ میں ان کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہر چیز کو حد اعتدال میں رکھیے تو پھر یہ سارے احکام نہیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کام عبادات میں نہیں عادات میں شامل ہے۔ یہ عادتیں ہوتی، کسی جگہ استقبال کرنے والے ہوتے ہیں، کسی جگہ نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے مہمانوں کو جیسے بھیجنے کے لیے ان کو جا کے اپنے گاؤں کی سرحد تک یا شہر کی آخری حد تک یا اسٹیشن تک یا ایئرپورٹ تک جا کے چھوڑ کر آنے کی عادت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر ہی سے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے بھی استقبال کرنے میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، کچھ لوگ جا کے استقبال وہیں سے کر کے لاتے ہیں اور کچھ لوگ جا کے گھر کے کنارے استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ عادات میں سے ہے، عبادات میں نہیں، اس لیے اس پر بدعت کا حکم لگانا آسان نہیں ہے، لیکن منع کرنا ممکن ہے ان چیزوں سے جو حد اعتدال سے باہر ہو جائیں اور اسراف میں پہنچ جائیں یا ریاکاری کا حکم لینے لگیں۔ لہذا اسراف سے بچنا چاہیے اور ایسے کام کرنا چاہیے جس سے ان کے عبادت میں فرق نہ پڑتا۔ ہاں، آنے کے ساتھ آپ ان کو دعا دے سکتے ہیں، تقبل اللہ طاعتکم، تقبل اللہ حجکم، اللہ تعالیٰ آپ کی طاعتوں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم عید میں اور بقرعید میں لوگوں کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، یا اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے، یا آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول بنائے اور آپ کی صحیح بھی اللہ کے نزدیک قابل شکر ہو جائے، یعنی منظور ہو جائے۔ اس طرح کے الفاظ کہنا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرح کی دعا ہے، اور دعا دینے میں یا اس طرح سے کسی کو دعا لینے میں کچھ حرج نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال تو ان کا چھوٹا ہے لیکن جواب ہم کچھ طویل سے دیں گے، اس لیے کہ یہ چیز عام طور سے ہمارے معاشرے میں معلوم اور مشہور نہیں ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ صلاۃ التوبہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت ہوتی ہے، اور کیا ہم اس نماز کو، جس کو ہم توبہ والی نماز کہتے ہیں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے بھی کچھ ممنوع اوقات ہیں، جیسے کہ عصر کے بعد ہے؟ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں وہ۔
تو بھائی ہم نے آپ کے سوال کو اختصار سے بتایا ہے، تو جواباً کہیں گے کہ صلاۃ التوبہ یا کہ نماز توبہ جو پڑھی جاتی ہے، توبہ کی 2 رکعتیں جو ادا کی جاتی ہیں، اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو غرغرہ کی حالت پہنچ جائے، روح نکل کے حلقوم تک آ جائے، اور یہ ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے لگے، یہ 2 چیزیں ہیں جس وقت توبہ بند ہو جاتا ہے، توبہ پھر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت جب یہ کھلی ہوئی ہے توبہ کرنے کے لیے، اور توبہ ظاہر بات ہے گناہوں سے کیا جاتا ہے، تو جو کبھی بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو اسی وقت مباشرت ڈائریکٹ ہی یا اس سے کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، جب بھی آپ کو توفیق ہو، جس وقت بھی توفیق ہو، اس وقت نماز توبہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس نماز توبہ کے اندر انسان اپنے اللہ کی پہلے بات کرتا ہے، پھر بعد میں اپنے لیے استغفار اور دعا مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے گناہوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ تو آپ نے پوچھا کیسے پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت ہے، تو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کو توبہ کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ آپ نے بتایا، حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ اول ہیں، انہوں نے اس سلسلے کی روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہتے تھے ما بن عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین، کہ کوئی سی آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اٹھتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے کی تفصیلات زیادہ ہیں، ان کو ہم کسی اور حلقے میں آج کے مختصر وقت میں نہیں پیش کر سکتے ہیں، تو حدیث کا ٹکڑا ہم پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث میں ثم استغفر اللہ الا غفر اللہ لہ، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد بتایا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یا ان سے ظلم ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معافی نہیں دے سکتا ہے، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، تو یہ جانتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث تھی جو کہ صحیح ابو داؤد میں ہے۔ آئیے ہم اور مزید حدیثیں اس سلسلے میں ہیں جن کی ہم تفصیل نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور حلقے میں آپ کو اس سلسلے کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ گناہوں سے معافی مانگنے کا ایک خاص طریقہ نماز توبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اگر ہو جائے تو اس کے معافی کرنے کی بھی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے سوالوں کے انتظار میں ہیں، اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔